اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، شروع کرتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے؟ کوئی مسئلہ آواز میں؟ اچھا جی، دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اچھا، ایک سیکنڈ۔ سورہ آل عمران، ٹھیک ہے نا؟ یہ آیت نمبر 190۔ ہاں ہاں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ 190، تو یعنی کہ ان فی خلق السماوات والارض، یہاں سے دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک زمین، یہاں پر دلائل توحید کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالی، بے شک زمین آسمان کی پیدائش کے اندر اور دن اور رات کے اختلاف کے اندر لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ تو زمین آسمان کی پیدائش کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، اور دن اور رات تبدیل ہوتی ہے، کبھی سورج نکل آتا ہے تو دن نکل آتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ دلائل توحید ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی جنگل کے اندر پیدا ہو جائے اور اس کی ملاقات کسی بھی انسان سے نہ ہو، اس کی ملاقات کسی بھی انسان سے نہ ہو، جنگل کے اندر اکیلا پیدا ہو گیا، جانوروں کے ساتھ رہا، اور پھر وہیں پر اس کی موت آ گئی، تو قیامت کے دن اس سے بھی توحید کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن اس سے بھی توحید کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہاں بھائی، تم بارش ہوتی تھی، دن رات آتی تھی، گرمی سردی ہوتی تھی، آسمان ہوتا تھا، تم جنگل کے اندر بھی تو تم نے خود کے لیے کوئی چھپر بنایا نا بارش سے رکنے کے لیے، تو تمہیں اتنا بڑا آسمان نظر نہیں آتا تھا، تم سوچتے نہیں تھے کہ بھائی یہ آسمان ہے، یہ کہیں پہ اس کے نیچے کہیں کوئی ستون لگا ہوا ہے، یا یہ کوئی چھپر نما ہے جس کے کنارے آپس میں جھکے ہوئے ہیں اور یہ رکا ہوا ہے۔ تو کم از کم تمہیں اتنا تو کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو تو تم سمجھتے، ان اشیاء کے اندر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو تم سمجھتے کہ بھئی ان چیزوں کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، تو اس سے بھی توحید کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے یہ والی چیزیں بھی کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کیا، آسمان پیدا کیا، دن اور رات آتے ہیں، تھوڑی سی عقل سے کام لو، ٹھیک ہے؟ اگر عقل مند ہو، خود کی تکلیف کے اوپر اگر سمجھتے ہو اور نقصان کے اوپر بھی اگر سمجھتے ہو، تو پھر اللہ کی توحید پر بھی تمہیں سمجھ جانا چاہیے ان چیزوں سے، ٹھیک ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہاں پر 5 صفات کا ذکر ہے
کہ ان حالات کے اندر تم ذکر کر سکتے ہو، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے، ٹھیک ہے، کروٹ کے اوپر، اور غور و فکر کرنا، ان 5 صفات کا ذکر ہے۔ الذین، کون ہے اولو الالباب؟ کون ہے الذین؟ عقل والے وہ لوگ ہوتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما، کہ جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے، وقعودا اور بیٹھے، وعلی جنوبہم اور پہلوں کے اوپر، کروٹوں کے اوپر، ویتفکرون اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان کی پیدائش کے اندر وہ غور و فکر کرتے ہیں، زمین آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے یہ چیزیں بیکار تو پیدا نہیں کی، سبحانک پاک ہے تمہاری ذات، فقنا عذاب النار پس بچا ہمیں جہنم کے عذاب سے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں پر نماز کے بارے میں حکم ہے کہ بھائی آپ اللہ نماز پڑھو، قیامن کھڑے ہوئے، قعودن بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور لیٹے ہوئے۔ 3 حالتوں میں بندہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھے، سر کے اشارے کے ساتھ، اور اگر وہ سر کا اشارہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر آنکھوں کے ساتھ اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں کہ آنکھوں کو پلکیں جھپکائے، ٹھیک ہے، کہ یہ رکوع ہے، اور پلکیں جھپکائے کہ یہ سجدہ ہے، نہیں، پھر اس کے ساتھ اجازت نہیں ہے، بس پھر وہ موقوف ہے، جب اس کو صحت ملے تو نمازوں کی قضا کرے۔ تو ان 3 حالتوں کے اندر بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، قیاماً وقعوداً وعلی جنوبہم، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور غور و فکر کرتے ہیں کس کے اندر؟ زمین آسمان کی پیدائش کے اندر غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے ان چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ دنیا کے اندر کسی بھی چیز کے اوپر، کسی بھی ذرے کے اوپر آپ انگلی رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس چیز کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے کسی فائدے کے لیے پیدا۔ ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ملک میں گیا تو وہاں پر جو ہے تو پودے لگے ہوئے تھے، راستے پہ جا رہے تھے، تو میں نے ایک پودے کو چھونا چاہا تو مجھے اس آدمی کا جو مقام یاد تھا کہ نہیں اس پودے کو نہ چھونا، تو میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یہ زہریلا پودا ہے، اس میں زہر ہوتی ہے، اگر آپ چھوئیں گے تو آپ کے بدن کے اوپر خارش آ جائے گی۔ تو پھر میں نے کہا یہ تو آدمی اگر غلطی سے ہاتھ لگ جائے پھر؟ کہہ رہے جہاں پر یہ پودا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ یہ دوسرا پودا بھی اگتا ہے، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں آپس میں، تو جہاں پر یہ پودا اگتا ہے اس کے ساتھ یہ دوسرا پودا بھی اگتا ہے، اگر غلطی سے ہاتھ لگ بھی گیا تو وہ دوسرا پودا فوراً اپنے ہاتھ کے اوپر لگا لے تو وہ زہر ختم ہو جائے گا، یہ اس کی دوا ہے، سمجھ گئے؟ یہ اس کی دوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ایسی پیدا نہیں کی کہ جس کا کیا ہے کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ جس چیز کو ہم جانتے ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بھی ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو ایمیزون کا جنگل دیکھو، ہم نے تو صرف نام سنا ہے، ٹھیک ہے، لوگ وہاں پہ گئے ہیں اور لوگ وہاں پہ گم بھی ہوئے ہیں، کچھ مر بھی گئے ہیں، تو وہاں پر کیا ہے ایسے ایسے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ ہمارا دیکھنا تو کیا زندگی میں ہم جو ہے تو وہم و گمان میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ ایسے جانور بھی ہیں، تو وہ بھی کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ ہم اس کا فائدہ سمجھ سکیں، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد احزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب بے شک من تدخل النار، جس کو آپ نے داخل کیا جہنم کے اندر، فقد اخزیتہ، اس کو آپ نے رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ رسوائی کا سبب جو ہے وہ شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ وہ رسوائی کا سبب ہے، جو شرک کرے گا تو وہ رسوا ہوگا، اور ظالمین سے مراد یہاں پر مشرکین مراد ہے، وما للظالمین من انصار، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں، یعنی مشرکوں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا، بے شک ہم نے سن لیا، منادیا ینادی، اس ندا دینے والے کی ندا کو۔ منادی سے مراد یہاں پر یا تو قرآن ہے اور یا یہاں پر منادی سے مراد نبی ہے، کہ قرآن کے اندر جو احکامات آئے ہیں وہ ہم نے سن لیے، یا یہ کہ
آپ کے نبی نے جو احکامات ہمیں بتائے وہ ہم نے سن لیے. ینادی للایمان، جو ندا کرتا ہے، آواز دیتا ہے ایمان کے لیے. ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لے کر آؤ اپنے رب کے اوپر. فآمنا، ہم ایمان لے کر آئے، بس ہم ایمان لے کر آئے. ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، معاف کر ہمیں، ہمیں معاف کر، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف کر. وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے ہماری سیئات کو. سیئات سے مراد یا تو گناہ ہے، ٹھیک ہے، سیئات سے مراد یا تو گناہ ہے، اور سیئات سے مراد یا حالات ہیں. ٹھیک ہے، سیئات سے مراد یا کیا ہے، حالات ہیں، کہ ہمارے حالات کو، باہر بیٹھ جائیں تھوڑا سا، یا تو ہمارے حالات کو درست فرما، ٹھیک ہے، اور یا معنی کیا ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. وتوفنا، اور ہمیں وفات دے دے، کس کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے دے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ موت کے بعد ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہو، نہیں، یہاں پر نیک لوگوں کی معیت مراد ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رکھ، ہماری مجلس سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ ہو. ایسے لوگوں کے ساتھ نہ ہو کہ جو دن رات ناچتے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہ ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق نہ ہو جو کیا کرے، ناچتے ہوں. ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں نہ کرو جو آپ کی نافرمانی کرے. توفنا مع الابرار، ہمیں وفات دے دے نیک لوگوں کے ساتھ. وفات دینے کا مطلب کیا، کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ ہو، ہمارا چلنا پھرنا نیک لوگوں کے ساتھ ہو. سمجھ آ گئی بات. ربنا آتنا، اے ہمارے رب، آتنا ما وعدتنا، عطا کر دے ہمیں وہ چیزیں، ما وعدتنا، جس کا آپ نے وعدہ کیا، جس کا آپ نے وعدہ کیا. تو یہاں پر جو فرمایا کہ اے ہمارے رب، ہمیں عطا کر وہ چیزیں جس کا آپ نے وعدہ کیا، اس کا مطلب ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ان چیزوں کا حقدار بنا دے، ہمیں ان چیزوں کا حقدار بنا دے جس چیز کا آپ نے وعدہ کیا تھا. کیا مطلب حقدار بنا دے؟ مطلب یہ کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم نیک اعمال کریں، اور ان نیک اعمال کے اوپر جو آپ نے وعدہ کیا ہے وہ ان چیزوں کے پھر ہم حقدار بن جائیں. یہ معنی ہے اس کا. سمجھا گئی بات؟ اور وہ کیا ہے کہ آخرت کے اندر جنت، اور دنیا کے اندر نصرت اور نیک لوگوں کی معیت. سمجھ گئے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. تو ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، اور عطا کر دے ہمیں وہ چیزیں جس کا آپ نے وعدہ کیا. کیا مطلب؟ ہمیں ان چیزوں کا مستحق بنا دے، ہمیں ان اعمال، وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جن اعمال کے اوپر آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ جنت عطا کریں گے اور آپ دنیا کے اندر ان کی نصرت کریں گے. ولا تحزنا، اور ہمیں رسوا نہ کرنا، یوم القیامت، قیامت کے دن. انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتے، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے. تو اب ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یعنی کہ میدان حشر کے اندر ہم ذلیل نہ ہوں. پولیس صراط سے ہم گزرے تو سیدھا جنت کے اندر جائے، ذلت کے ساتھ پولیس صراط سے نہ گر جائے. سمجھ آ گئی بات؟ انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے. اچھا. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى. یہاں پر اب پہلے دعا کا ذکر ہوا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر دعا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر آپ غور و فکر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہو، تو پھر یہ بھی سن لو کہ فاستجاب لهم ربهم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول فرما لیا، اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول فرما لیا. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم، پس قبول کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، انی بے شک، لا اضیع عمل عامل منکم، میں ضائع نہیں کرتا کسی عمل کرنے والے عمل کو. یہاں پر عمل سے مراد دعا ہے،
کیونکہ پیچھے دعاؤں کا ذکر ہوا نا، پیچھے کس کا ذکر ہوا؟ دعاؤں کا ذکر ہوا، ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، میں کسی کی دعا کو ضائع نہیں کرتا، میں کسی کی دعا کو ضائع نہیں کرتا، چاہے جو بھی ہو، من ذکر او انثی۔ یہاں پر تعمیم کی طرف اشارہ ہے کہ بھائی دعا کی قبولیت کے لیے یہ نہیں کہ بھائی اگر وہ عورت ہوگی تو اس کی دعا قبول ہوگی کہ وہ عورت کمزور ہے، نہیں، یہ بھی نہیں کہ مرد ہوگا تو اس کی دعا قبول ہوگی کہ وہ مرد زیادہ محنت کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے، نہیں، کہہ رہے کہ بس من ذکر او انثی، جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ بعضکم من بعض، تم لوگ ایک دوسرے سے ہی تو پیدا ہوئے ہو، ایک دوسرے سے پیدا ہوئے ہو، عورت سے تو مرد پیدا ہوتا ہے، مرد سے عورت پیدا ہوتی ہے، ہاں، بی بی ہوا کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، تو بعضکم من بعض، تم لوگ ایک دوسرے سے ہی تو ہو، ایک دوسرے سے تم لوگوں کو پیدا کیا، کوئی مختلف تو نہیں ہے، عورت کوئی الگ جنس تو نہیں ہے، انسان کوئی مرد کوئی الگ جنس تو نہیں ہے، دونوں انسان ہو تم، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں تم انسان ہی تو ہو، ٹھیک ہے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، پس وہ لوگ کہ جن کو نکالا گیا، پس وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم اور ان کو نکالا گیا ان کے گھروں سے، اخرجوا یعنی کہ بعض اوقات جو ہے تو کافر مسلمانوں کو ایذا پہنچاتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے، اور ان کی تنگی کی وجہ سے پھر وہ مسلمان مجبور ہو کر کیا کرتے تھے، اپنا وطن چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لے سکتے تھے، اللہ کے رسول کا نام، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تو کافروں کے ایذا کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور کیا ہے کہ میرے راستے کے اندر میرے احکامات پر چلنے کی وجہ سے ان کو کیا ہوا، تکلیف پہ پہنچی، ہاں۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور انہوں نے قتال کیا اور وہ قتل کیے گئے، یعنی اللہ کے راستے میں وہ لڑے اور ان کو شہید کیا گیا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ایسے لوگ لَأُكَفِّرَنَّ، میں معاف کر دوں گا، میں مٹا دوں گا ایسے لوگوں کے گناہوں کو، سیئات کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور میں داخل کر دوں گا ان کو ایسے باغات کے اندر، تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ٹھیک ہے، ایسے باغات کہ باغات کے ساتھ کیا ہو، نہر بھی ہو، تو ایسے باغات کیا ہوتے ہیں، بہت لطف اندوز ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر ایسے باغات کو بہت زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے کہ باغ بھی ہو اور اس باغ کے ساتھ نہر بھی ہو، تو اس کے اندر ایک تو انسان کی روح خوش ہوتی ہے ایسی جگہ پر، ٹھیک ہے، گھنے باغات ہوں اور وہاں پر نہر جاری ہو، تو ایسی جگہ پر ایک تو انسان کی روح خوش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور انسان کے لیے سہولت ہوتی ہے کہ اپنے باغ کو سیراب کر دیتا ہے، تو جب دنیا کے اندر انسان ایسی چیز کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم یہ چاہتے ہو نا کہ تمہارے لیے گھنا باغ ہو اور اس باغ کے اندر نہر جاری ہو اور تم اس کو دیکھ کر تمہاری روح خوش ہوتی ہو، تو جنت کے اندر تمہیں ایسے باغات ملیں گے کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کیا ہے، بدلہ ہے تمہارے لیے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ دینے والے ہیں، بہتر ثواب دینے والے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا جی، لا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد، اب یہاں پر دنیا سے بے رغبتی کا بیان ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے دنیا کی بے رغبتی کا بیان ہے، یعنی کہ کافروں کا ٹھاٹ باٹ اور ان کا چلنا پھرنا یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، لا یغرنکم، دھوکے میں نہ ڈالے تم کو، تقلب الذین کفروا، ان لوگوں کا اٹھنا پھرنا اور ان لوگوں کا چلنا پھرنا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد، ان لوگوں کا چلنا پھرنا اپنے شہر کے اندر، کہ وہ اپنے شہر کے اندر چلتے پھرتے ہیں ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، اس کے اوپر آپ وہ نہ کرنا، کیا نہ کرنا، اس کی دھوکہ میں نہ آنا تم، متاع قلیل، بہت تھوڑا فائدہ ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے، یہاں پر دنیا کے فنا کے ہونے کا ذکر ہے، متاع نکرہ ہے، دیکھو کتنی قلت کے ساتھ بیان کیا، ہم صرف متاع قلیل اتنا معنی کر
اب آ رہی ہے بس؟ اچھا دیکھو، پتہ نہیں وہاں سے مائک میوٹ ہو گیا. تو اچھا دیکھو، تو یہاں پر کیا ہے کہ ہم اس کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جتنی قلت کو بیان کیا کہ متا نکرہ ہے اور اس کے اوپر تنوین ہے، تنوین بھی تنکیر کی ہے، قلیل بھی نکرہ ہے اور یہاں پر بھی تنوین تنکیر کی ہے. اس کی انتہائی حقارت اور قلت کو بیان کیا کہ بہت ہی کم ہے. بس ہم اتنا ہی معنی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم قلت کو بیان نہیں کر سکتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ اس کی قلت کو بیان کیا. ٹھیک ہے. ثم مأواہم جہنم، یہاں پر تخویف اخروی کا بیان کہ بس یہ تھوڑا سا ہی، بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، انتہائی تھوڑا فائدہ ہے، پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. ٹھیک ہے. وبئس المہاد، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے